عورت جو ہے وہ اگر شوہر کی ناشکری کرتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کے چھوٹے لیول کا کفر ہے، جو کہ اگر اس کی زیادتی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوری تو مجھے دکھایا گیا، یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، ان نارا میں نے جہنم کو دیکھا، فَإِذَا تو جب، اکثر اہلہا اس کی رہنے والے، وہ اکثر جہنم میں رہنے والے، النساء عورتیں تھیں، یکفرنا جو کفر کرتی تھیں، قیلا کہا گیا، ایکفرنا کیا وہ اللہ سے کفر کرتی ہیں؟ قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفرن العشیر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ اور وہ ناشکری کرتی ہے الاحسان احسان کے بدلے میں وہ ناشکری کرتی ہیں، لو اگر احسنتا اگر تم اس کے ساتھ اچھا کرو، اچھا رویہ کرو، الی احداہن کسی ایک سے، یعنی تمہاری کسی ایک بیوی سے تم بہت اچھا رویہ کرو، الدہر زمانوں تک، یعنی کہ سال تک تم اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو، اور احسان کا رویہ جو ہوتا ہے وہ بیسٹ رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شوہر مطلب یہ اوکیجنلی تو اچھا ہے لیکن بس ٹھیک ہے، بہت زیادہ اچھا رویہ بھی نہیں کرتا، ایسا شوہر نہیں ہے۔ یہاں پر جو شوہر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی اچھا رویہ، بہت ہی اچھے اخلاق والا، بہت ہی ہمدرد، بہت پیارے طریقے سے بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے والا، اور دل کی وسعت سے اس کے اخراجات پورے کرنے والا، ہر طرح سے احسان کرنے والا۔ اگر دہر پوری زندگی، یعنی تم سالوں سال، دہر کا لفظ جو ہے وہ انسان زمانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب لمبے عرصے تک، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ثم پھر رأیت پھر وہ دیکھے، یعنی وہ عورت دیکھے، من کا تم میں، شیئن کوئی چیز سے مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہاری کوئی بات پسند نہیں آئی، تم نے کوئی رویہ کیا، کوئی ایکشن کیا، وہ اس کو اچھا نہیں لگا، تو وہ تم سے کہتی ہے، قالت ما رأیتو نہیں میں نے دیکھا، من کا تجھ سے، خیرن کوئی بھی خیر، قطو کبھی بھی، یعنی کہ ایک شوہر ساری زندگی اس سے اچھا سلوک کرتا ہے، اب اس کو کوئی ایک بات شوہر کی پسند نہیں آئی تو وہ کیا کہتی ہے شوہر سے کہ تجھ سے تو مجھے کبھی کوئی خیر ہی نہیں ملی، کوئی اچھائی نہیں ملی، یعنی تو نے مجھے ہمیشہ برا رکھا ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہی ہمارے غور و فکر والی ہے، انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتی ہوں، لیکن بس سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہمیں بتایا گیا کہ شوہر بہترین ہے، بہت اچھا ہے، لیکن بیوی سخت ناشکری ہے کہ وہ ایک بات بھی اس کے شوہر کی اسے اگر اس کو نہیں پسند آئی تو وہ سارے احسانات پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ خطرناک رویہ ہے عورت کی طرف سے، اور یہ ایسا رویہ ہے کہ جو عورت کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہم اس کے بارے میں مزید کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو ہم اپنے اوپر کیسے لائیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے حالات میں اس کو کیسے سمجھیں۔ سب سے پہلی بات ایک ایکسٹریم رویہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایکسٹریملی شوہر اچھا اور بیوی ایکسٹریملی ناشکری۔ اب اسی طرح کا ٹیکس ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید کے دن خطبہ دیا تو عورتوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی کوئی نصیحت کریں، کیونکہ ہمیں آپ مردوں سے تو نصیحتیں کرتے ہیں اور ہم عام طور پر پیچھے ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ خاص ہمیں کوئی نصیحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں کو یہ نصیحت کی تھی۔ یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، حدیث نمبر 304 میں ہے، اور یہ ہے کتاب الحیض میں ہے،
اور باب ہے باب ترک الحائض الصوم، حائضہ کا روزے چھوڑ دینا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہو۔ اور یہ حدیث کی اور تفصیل بھی ایک جگہ پر ہے کہ اس حدیث کو سنتے ہی عورتوں نے بہت سا صدقہ کیا تھا، گویا کہ اس حدیث میں عورتوں کو صدقے کی تلقین کی گئی کہ صدقہ عورتیں بھی کریں۔ اب عورتیں کہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، تو عورتوں کو اپنی زیورات سے بھی صدقہ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ ان کے دلوں سے زیورات کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت کم ہو، اور اس صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقاصد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا تھے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے؟ نمبر 1 عورتوں کو صدقے کے لیے تلقین کرنا، نمبر 2 عورتوں کو احساس دلانا کہ ان کے ایمان کا فائدہ ہے اگر وہ شکر گزار بن کے رہیں، اور ان کے ایمان کا نقصان ہے اگر وہ ناشکری کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شوہروں کو، مردوں کو نصیحت نہیں کی؟ مردوں کو بہت زیادہ، عورتوں سے کہیں زیادہ قرآن اور حدیث میں نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے زیادہ ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو زیادہ نصیحت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے گھر میں تم لائے ہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا ہمارا دین بیلنس ہے، ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ ایک جنس کو زیادہ ترجیح دے اور ایک جنس کو کم ترجیح دے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم کو نصیحت فرمائی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے نصیحت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ دیکھیں اگر عام معاملات میں بھی اگر دوسروں سے ہم دوسروں کی کمی کوتاہی پر ہی نظر رکھیں گے تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ اگر ہم اپنی کمی کوتاہی پر نظر رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، کیونکہ ہم کو تو ہمارا ہی حساب دینا ہے نا۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث میں نے آج ریفرنس تو نہیں ملا، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے لیکن دوسرے اس کا شکر گزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اس بندے کا اللہ قدردانی کرتا ہے اس کو میک اپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ من لا یشکر الناس نہ یشکر اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کی قدر کر لیتا ہے، اس کو میک اپ کر دیتا ہے جس نے دوسروں پر احسان کیا اور دوسروں نے اس کی ناشکری کی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ تمہاری بیویوں کو اگر تم کو ایک اچھائی پیش کرے، تمہاری بیوی اگر تم کو ایک اچھائی پیش کرے تو تم اسے دگنا اچھا کرو، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مردوں کو یہ نصیحت فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے اچھا کرتا ہوں مگر اس سے مطالبہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ اچھا کرے۔ یعنی عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں مگر اس سے کبھی مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میرے ساتھ کوئی اچھائی کرو، تاکہ اللہ میرے لیے قدردانی کر کے کرے آخرت میں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے اچھی امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے، تو میں اپنی بیوی پر کوئی پریشر نہیں ڈالتا کہ وہ مجھ سے اچھا سلوک کرے، لیکن میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ نصیحت حضرت عبداللہ بن عباس نے کی، اور یہ مثال کے طور پر بتایا کہ جس کا شکر، یہ حدیث اس کے ساتھ ہے کہ جس کا شکر لوگ نہیں کرتے اللہ اس کی قدردانی کر لیتا ہے، تو اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ میں صرف حدیث پڑھوں گی کیونکہ ہمیں اس میں صرف سمجھنا ہے کہ یہ دوسری جگہ یہ آئی ہے، اور یہی والی حدیث جو اب پڑھنے جا رہی ہوں یہ اور بھی تفصیل سے دوسری جگہ امام بخاری اس کو مختصر لائے ہیں، لیکن اور جگہوں پر یہ ہے جس کا میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الضحیٰ یا عید الفطر میں عید گاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس سے گزرے، فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے
میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے، لیکن یہاں امام بخاری صرف اس وجہ سے روزہ رکھنے کی ممانعت حیض میں، اس وجہ سے یہاں پر کتاب الحیض میں اس کو لائے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ عورتیں صدقہ کم کرتی ہیں، تو عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ تم صدقہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس اگر پیسوں کی کمی ہو، کیونکہ شوہر کماتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اتنے نہ ہوں، تو ہم اپنے زیور سے یا ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہوں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا عورتیں زیادہ ہوگی جہنم میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی مردوں کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عورتیں جو ہیں جنت میں بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں اگر شروع سے آخر تک دیکھیں تو مردوں کے نسبت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے جہنم میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی اور جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے بتایا۔ دوسری بات، 2 چیزوں کی نصیحت فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ زیادہ تر عورتیں جو جہنم میں ہوگی وہ اپنی ناشکری کی عادت کی وجہ سے اور لعن طعن کی عادت کی وجہ سے ہوں گی۔ یعنی یہ دو بری عادتیں عورتوں میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سی عورتیں ان برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، ٹھیک ہے؟ 2 برائیاں عورتوں کی ذکر ہوئی، ٹھیک ہے؟ ایک لعن طعن کرنا، ایک ناشکری کرنا۔ تو دیکھیں لعنت ایسی چیز ہے کہ انسان کسی پر نہ کرے، کوئی مسلمان کسی دوسرے پر لعنت نہ کرے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ہے ایک طرح سے، کہ تم پر لعنت ہو کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے۔ انسان کسی کو کافر کہتا ہے، برے لقب سے بلاتا ہے، یا برا طعنہ دیتا ہے، یا گالی دیتا ہے، یا لعنت دیتا ہے، تو قانون یہ ہے کہ جس کو ہم نے یہ کیا، جس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا، اگر اس کے ساتھ ہماری زیادتی ہے، وہ ڈیزرو نہیں کر رہا تھا اور ہم نے کیا، تو وہ برائی ہم پر لوٹ آتی ہے۔ یعنی لعنت اگر ایک مسلمان کسی پر کرتا ہے، جس پر اس نے لعنت کی اس میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے، تو یہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں میں عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، جذباتی ہو کر جیسے کہ بری لینگویج کبھی یوز کر لی، یا کوئی لعن طعن کر لی، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کے بارے میں بددعائی لفظ کہہ دیا۔ بعض اوقات ایون مائیں بھی اپنے بچوں پر غصہ کر کے اس طرح کی کوئی بات کہہ جاتی ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کوئی ایسا لفظ، اچھی زبان یوز کرے، اچھے کلمات سے معاملہ کرے، یہ ہمارے لیے بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، صدقہ کرنا ہمیں بھی ضروری ہے، چاہے ہمارے پاس کم ہو تو ہم کم میں سے صدقہ کریں، لیکن انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صدقے کو قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں سے معاملہ کرتا ہے، اگر ہمارے پاس کم ہوگا اور ہم کم دیں گے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اجر دے دے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو یہاں عقل کی کمی کی بات ہوئی، تو دیکھیں عقل کی کمی کے بارے میں علماء نے بہت سی بات کی ہے کہ اور یہ نہیں کہ عورت کم عقل ہوتی ہے، بعض عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، لیکن عورت کی جو بناوٹ ہے اس کو حیض سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو نفاس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو
پریگننسی سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو میناپوز سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہارمونل ان بیلنس کرتی ہے عورت کو، اور عورت کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے عورت کی جو گواہی جو ہے وہ 2 مردوں اور 1 عورت کی گواہی رکھی گئی ہے، کیونکہ عورت کو کی جو جسمانی طور پر بہت سے چیلنجز سے گزرتی ہے جو مرد کو نہیں گزرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رعایت رکھی ہے کہ ایک عورت ان چیزوں سے گزر کر اپنی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے اس کی، تو وہ کہیں غلط نہ گواہی دے دے اور گنہگار نہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دین کی کمی عورتوں میں کیا ہے کہ وہی حیض سے گزرنا. جب عورت حیض سے گزرتی ہے تو نمازیں چھوڑنا پڑتا ہے، روزے چھوڑنا پڑتی ہے، تو اس کے یہ دین کی کمی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ہے یہاں پر. بہرحال اوور آل جو یہ حدیث ہے، یہ امام بخاری نے جو ہم نے پڑھی حدیث نمبر 29، وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے بڑی حدیث کا. اور بڑی حدیث کیا ہے، لمبی حدیث یہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری لائے ہیں کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5197 میں. تو اس کو بھی میں پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی. جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ اس حدیث میں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح فل حدیث ہے، اور اسی کا چھوٹا سا ٹکڑا امام بخاری حدیث نمبر 21 میں لائے ہیں. تو امام بخاری کا ایک طریقہ بھی ہے، امام بخاری حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے جتنے فائدے ہوتے ہیں اس کو مختلف جگہوں پر لاتے ہیں. تو پھر ہر دفعہ لمبی لمبی حدیث کو لکھنے کے بجائے اس حدیث کا وہ ٹکڑا لکھ دیتے ہیں جس سے وہ فائدہ حاصل ہو. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے جو کاؤنٹ کرتے ہیں حدیث کو، تو وہ لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں بغیر تکرار کے ساتھ. تو امام بخاری کی احادیث 5000 سے اوپر کی ہیں صحیح بخاری کے اندر. لیکن اگر ہم ریپیٹیشن والی حدیث کو نکال لیں تو اس میں پھر اختلاف رائے ہے کہ کتنی حدیثیں ہیں جو بغیر ریپیٹیشن کے ہیں. تو امام حجر جو ہیں، جنہوں نے امام بخاری کی کتاب کی شرح لکھی جو کہ مشہور ترین شرح ہے، انہوں نے کہا کہ 2513. امام حجر نے، ابن حجر نے کہا کہ بغیر تکرار کے اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری کی کتاب میں کتنی احادیث ہیں، 2513. حالانکہ اگر ہم نمبر سے یوں جائیں تو 5000 سے اوپر ہے. تو سبحان اللہ، ہم نے بھی امام بخاری کی 29 احادیث نہیں پڑھی ہیں. ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ ہم نے 29 آؤٹ آف 2513 میں سے ہم نے 29 پڑھی ہے. لیکن ہم نے چونکہ جب بھی میں ایک حدیث بتاتی ہوں تو جہاں جہاں امام بخاری اس کو لائے ہیں وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. تو گویا ہم نے صرف 29 نہیں پڑھی بلکہ زیادہ احادیث پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور امام بخاری کا ایک طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری حدیث کا ایک ٹکڑا لاتے ہیں کہیں پر اور کہیں پہ پوری لاتے ہیں. تو اب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کسوف پڑھنا چاہیے جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، بہت دیر تک قیام کیا. اور قیام کیا ہوتا ہے؟ جب کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے ہیں. پھر اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی، اتنا لمبا طویل قیام کیا. پھر طویل رکوع کیا. ٹھیک ہے، رکوع بھی بہت لمبا کیا. پھر رکوع سے سر اٹھا کر پھر سجدے میں جانے کے بجائے پھر دوبارہ قیام کیا، اور وہ قیام بھی بہت طویل تھا مگر پہلے قیام سے تھوڑا سا کم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طویل رکوع کیا، یعنی کہ ایک ہی رکعت میں 2 رکوع کیے. ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے. نماز کسوف میں 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 قیام ہوتے ہیں. تو یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا. تو سجدہ ایک ہی ہے لیکن 2 رکوع ہے. ٹھیک ہے، ہر آیت میں.
پھر دوبارہ قیام کیا، پھر بہت دیر تک حالت قیام میں رہے. یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا. پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا. پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا. پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم تھا. پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، یعنی کہ 2 رکعت پڑھی، لیکن 2 رکعت میں 4 دفعہ رکوع کیا اور بہت لمبا قیام اور بہت لمبا رکوع کیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا. آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ گرہن جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی ان سے بدشگونی نہیں لی جا سکتی، کوئی شگون نہیں لیا جا سکتا. یہ صرف اللہ کی نشانیاں ہیں. سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانی ہے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو تھا سب سے چھوٹا حضرت ابراہیم، وہ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اسی دن سورج گرہن ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں، کسی کے زندگی یا موت سے سورج گرہن چاند گرہن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظام بنایا ہے اس لحاظ سے ہو رہا ہے. اچھا، پھر ہم نے عرض کی، یعنی پھر صحابہ کرام نے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے قیام کے دوران آپ نے ہاتھ کو لمبا اس طرح کیا جیسے کوئی انسان کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا. اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ مقتدی جو ہے وہ امام کو نماز میں پڑھتے ہوئے اگر دیکھے تو یہ جائز ہے. ویسے تو ہمیں سجدے کی طرف دیکھنا پڑتا ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں سجدہ کرنا ہے اس کی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم قیام کرتے ہیں تو. لیکن اگر مقتدی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ہاتھ پھیلایا آپ نے کوئی چیز پکڑنے کے لیے. پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اپنی جگہ سے، جیسے کوئی چیز سے بچنے کے لیے انسان پیچھے جھٹکا لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کچن میں پکا رہے ہیں اور ایک دم سے آئل میں فائر آ گئی یا کچھ، تو آپ پیچھے ہٹیں گے جو جھٹکے کے ساتھ. اس طرح سے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا تھا آپ نے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی. تو اب راوی کو یہاں شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے دیکھی تھی یا مجھے دکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے اسی طرح بیان کر دیا کہ مجھے شک ہے کہ جنت دکھائی گئی تھی آپ کو، آپ نے یہ کہا، یا آپ نے یہ کہا کہ میں نے جنت دیکھی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ راوی جو تھے حدیث کے وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اور شک والی بات کو بس بغیر بتائے نہیں، یعنی اپنا شک بتائے نہیں بیان کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی تو آپ کا دل چاہا کہ آپ اس کے خوشے کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پھل یا کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی تو آپ کا دل چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں، تو اس لیے ہاتھ لمبا کیا. اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے. اور میں نے اچھا، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے توڑا نہیں، صرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ اگر میں اس کو توڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لیتا اس خوشے کو تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشے کو اٹھا کر پکڑ لیتے، توڑ لیتے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو وہ پھر دنیا میں ہمیشہ رہتا، کبھی ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. ہمیں یہ فائدہ پتہ چلا کہ جنت کی نعمتیں پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی یہاں دنیا میں پھل اگتا ہے پھر وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ابدی ہیں. پھر میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوزخ دیکھی تو میں اتنا خطرناک منظر تھا
کہ میں ڈر کے جیسے پیچھے ہٹ گیا. تو جب صحابہ نے جب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیچھے ہٹ گئے تھے اور میں نے دیکھا اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں. یہ جو ٹکڑا ہے یہ ہم نے حدیث 29 میں پڑھا، یعنی امام بخاری نے صرف اتنا ہی ٹکڑا ہمیں بیان کیا ہے حدیث 29 میں. تو ان کے احسان کا انکار کرتی ہے. اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو تو بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز ان کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو یہ کہہ دیں گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ حدیث پوری تھی. اب جو میں نے آپ لوگوں کو صدقہ والی حدیث بیان کی وہ دوسری جگہ پر جو بیان ہوئی ہے اس میں یہ بیان بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورتوں صدقہ کرو تو عورتوں نے اپنی ساری جویلری اس وقت جو پہنی ہوئی تھی سب نے اتار کر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ ایک کوئی چیز لے کے سب کلیکٹ کر رہے تھے اور عورتوں نے اپنی ساری جویلری نکال کر اس وقت دے دی تھی. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور صحابیات جو تھے وہ انتظار نہیں کرتے تھے. ایک بات ان کو سیکھنے کو ملتی تو وہ اس پر فوری طور پر عمل کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی دین پر ایسا عمل کرنے والا بنائے. اچھا، اس حدیث میں انشاءاللہ جو اصل مین مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں عورتوں کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی، بس عورتوں کو نصیحت کی گئی ہے تاکہ ہم یہ جو ایک عام خرابی عورتوں میں پائی جاتی ہے اس کی اصلاح ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ اور ایکسٹرا فائدے بھی ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح نیکی سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ جنت سے قریب ہوتا ہے، اسی طرح ہر لیول کے گناہ سے اور ناشکری سے انسان کے کفر میں کی طرف بڑھتا ہے انسان اور جہنم کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بڑھنے والا بنائے ہمیشہ. پھر اور فائدے کچھ یہ پتہ چلے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی عورتوں کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو لوگ سامنے موجود ہوتے تھے جن کو نصیحت فرماتے تھے ان کے لحاظ سے نصیحت بیان کرتے تھے، ان کے لحاظ سے حدیث بیان کرتے تھے. جب عورتوں کو سامنے دیکھا تو عورتوں کی فائدے کی بات بتائی.